بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم غیر مقلدوں کے 2-3 الزامات کا جائزہ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ غیر مقلدوں کا الزام ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فن جرح و تعدیل میں کوئی کتاب نہیں لکھی جس پر وہ طنز کرتے ہیں۔ دوسرے کہ احناف کے اکابرین نے جو فقہ اسلامی تدوین کی ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وہ ناقص اور کچی روٹی کے مانند ہے، قرآن و حدیث کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم انہی الزامات کا جائزہ لیں گے، اس لیے آج کی یہ مجلس بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں اور غیر مقلدوں کے ان الزامات اور وساوس کے شکار جو لوگ ہیں ان تک اور اپنے دوستوں تک میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ غیر مقلدوں کا ایک وسوسہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فن جرح و تعدیل کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان پر کون سا دھبا آ رہا ہے؟ اگر کوئی استاد علوم و فنون میں مہارت رکھتا ہو تو اس کے علم کی نشر و اشاعت کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تصنیف و تالیف، نمبر 2 شاگردان باصفا۔ اگر بقول آپ لوگوں کے حضرت امام و حمام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تصنیف و تالیف نہیں کی تو ان کے شاگردوں کی تعداد اور ان کی صلاحیت و کارناموں کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے فن جرح و تعدیل کی بنیاد رکھی۔ کوئی بھی محدث و فقیہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ غیر مقلدین نے بھی فن جرح و تعدیل میں یا حدیث یا اصول حدیث میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر انگریزوں سے پہلے ان کا وجود تھا تو کم از کم ایک عدد کتاب کا حوالہ دے کر اپنے وجود کا اندراج کرائیں۔ اس کے بعد ہمارے قسم نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے ایک اقتباس پیش کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے، کیونکہ وہ مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہ کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر تو غیر مقلدوں کو خوش ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی غیر مقلد مجتہد تھے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں غیر مقلدین ان سے حسد کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن ٹھہراتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ آپ لوگ اس میدان میں نئے مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ کس سے کیسی بات کرنی چاہیے، کس شخصیت کے متعلق کیسی بات کرنی چاہیے، گویا آپ لوگوں نے سیکھا نہیں، اور کسی سے سیکھنا بھی تو بہرحال ایک تقلید ہے، شاید اس سے بچتے ہوں گے، کیونکہ کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا یہ بڑی بات ہے۔ مجتہد کا یاد رکھنا چاہیے کہ جو مجتہد کامل ہوتا ہے اس پر تقلید نہیں ہے، وہ تقلید کا مکلف نہیں، اس پر اجتہاد لازم ہے، اور کسی کی تقلید شخصی وہ نہیں کرتا۔ اور جرح و تعدیل میں آپ نے الزام لگایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ احناف جرح و تعدیل میں غیر حنفی محدثین کی تقلید کے محتاج ہیں۔ تو بھائی ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ دین سارا کا سارا احناف کی جاگیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مختلف لوگوں کے ذریعے سے حفاظت کرائی ہے۔ الفاظ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قراء اور حفاظ کو پیدا کیا۔ الفاظ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام کو پیدا کیا، اور قرآن اور احادیث سے عطر کشید کرنے یعنی
استنباط مسائل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقہائے کرام کو پیدا کیا۔ اگر قراء اور حفاظ کہیں کہ محدثین اور فقہا ہمارے محتاج ہیں، محدثین کہیں کہ قراء اور فقہا ہمارے محتاج ہیں، تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ سب خدام دین ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟ چنانچہ قرآن والے بغیر حدیث اور فقہ کے ناقص ہیں، حدیث والے بغیر قرآن اور فقہ کے ناقص ہیں، اسی طرح فقہ والے بغیر قرآن و حدیث کے ناقص ہیں۔ سب ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں گے تو یہ دین ترقی کرے گا۔ آپ لوگ دین کو تقسیم کر رہے ہیں، شاید غیر مقلدین فقہ کو نہ مان کر کے بھی کامل ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ حدیث کا نام لے کر تمام احادیث پر خود عمل نہیں کرتے۔ فقہ اسلامی کے انکار کی وجہ سے تقریباً 70-75% دین کا نقصان پہلے ہی برداشت کر چکے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کی توجہ اصل موضوع کی طرف پھیرتا ہوں۔ غیر مقلدین فقہ اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک صاحب نے تو لکھا کہ فقہی تعویلات پکی پکائی روٹی لیکن اندر سے کچی پیش کی ہے۔ میں نے ان کو جو جواب دیا آپ سب کے لیے بہت مفید ہوگا، اس کو غور سے سنیں۔ میں نے لکھا کہ ہمارے اسلاف فقہائے کرام نے جو روٹی پکی پکائی ہم کو دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے کچی ہے، وہ آپ کے بدذوقی یا عدم احتیاج کی وجہ سے کچی معلوم ہو رہی ہے۔ اس روٹی کی اہمیت اس شخص سے پوچھو جو شب و روز کاروبار میں مصروف رہتا ہو، بھوکا پیاسا گھر آیا تو دیکھا بیوی نہیں، ماں نہیں، پکوان جاننے والا گھر میں کوئی موجود نہیں۔ اب اس کے لیے صرف 2 آپشن ہیں، یا تو خود کھانا تیار کرے یا کسی قریب کے ہوٹل سے جا کر کے ریڈی میڈ کھانا لائے۔ اگر خود تیار کرتا ہے تو پہلے اسے جائزہ لینا ہوگا کہ اس کے پاس پکوان کے کیا کیا سامان موجود ہے۔ گیہوں رکھا ہوا ہے، بازو میں چکی رکھی ہوئی ہے، اب اسے گیہوں کو پیسنا ہے۔ اگر اس نے کبھی اس کا ہنر سیکھا ہے تو ممکن ہے آٹا پیس لے گا۔ اب دوسرے مرحلے پر آٹا گوندھنا ہے۔ اگر اس نے اس سے پہلے کبھی آٹا گوندھنے کا طریقہ سیکھا ہے تب تو ضرور کامیاب ہوگا، آٹا گوندھ لے گا اور نہ پھر بھوکا مرے گا۔ تیسرا مرحلہ ہے روٹی توے پر پکانے کا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اولوں سے چولہا سلوانا پڑے گا، توے کو گرم کرنا پڑے گا، آٹے کے پیڑے بنانے پڑیں گے، بیلن سے بیلنا پڑے گا، اور یہ اور بات ہے کہ روٹی گول بنے یا کیسی بنے۔ توے پر سینکنا بھی تجربہ اور علم کے بغیر ممکن نہیں۔ خیر، اس بیچارے نے جیسے تیسے روٹی بنا لی، اب سالن کی فکر ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا صبح یا شام روٹی کا۔ اگر پیٹ بھرنے کے لیے روز کا یہ معمول بن جائے تو نوکری کب کرے گا، کاروبار کیسے کرے گا، روپے پیسے کیسے کمائے گا؟ اس لیے وہ کسی قریب ہوٹل سے روٹی لانے کو ہی مناسب سمجھے گا تاکہ روز روز کی مغز ماری سے نجات اور بے فکری کی زندگی بسر مصروف ہو سکے۔ یہ کارگزاری تو ایک شریف خدا ترس بندہ کی ہے جو حلال طریقے پر کھاتا اور کماتا ہو۔ تو غیر مقلدین حضرات کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو روٹی کی کہانی ہوئی جس کے لیے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، جبکہ پیٹ کا پالنا انسان کے لیے مقصود نہیں، اللہ کے دین پر چلنا انسان کا مقصود اصلی ہے۔ اگرچہ پیٹ کا بھرنا عبادت میں سہولت کے لیے ہے، آمدن برسر مطلب اللہ کی عبادت مقصود اصلی ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ لیکن دین اور قرآن جو عربی زبان میں ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، اس میں بعض احکام صریح ہیں اور واضح ہیں، بعض میں خفا ہے، بعض آیات محکمات ہیں، بعض متشابہات ہیں۔ تو وہ لوگ جو قابل اور باصلاحیت راسخین فی العلم ہیں وہ تو تحقیق کر کے دین پر عمل کر لیں گے۔ جو لوگ عربی زبان و ادب سے واقف نہیں یا واقفیت تو رکھتے ہیں لیکن نوکری چاکری کے چکر میں ہیں، ہر مسئلے کی تحقیق کا ان کے پاس وقت نہیں، تو وہ کیسے دین پر عمل کریں گے؟
یا ایک ہی عوام ہیں جو نہ عربی جانتے ہیں نہ عربی پڑھ سکتے ہیں، عجمی ہیں، وہ دین کیسے سیکھیں گے؟ اگر دین کو اپنی تحقیق سے سیکھنے کا اسے مکلف بنا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کسان روٹی چھوڑ کر مدرسہ میں آ جائے، مجاہدین جہاد چھوڑ کر کے مدرسے میں آ جائیں، ملازمین ملازمت چھوڑ کر کے مدرسے میں آ جائیں، اس طرح کاروبار و زندگی برباد ہو جائے گا، جیسا کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے اوپر کا واقعہ گواہ ہے۔ اگر ہم اپنے مدرسے میں اعلان کر دیں کہ آج عالم کورس کے تمام طلبہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ وضو اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک تمام ارکان، فرائض، واجبات، سنن مع دلائل اپنے اپنے اساتذہ کو ضرور سنائیں گے، زبانی سنائیں گے۔ اور حفظ و ناظرہ کے طلبہ صرف وضو کے فرائض، سنتیں، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں، آسان دینیات مصنفہ ابو رشید شکیل احمد خان قاسمی سے سنائیں گے۔ اب بتائیں کہ 2 رکعت پڑھنے میں حفظ کے طلبہ کامیاب ہوں گے یا عالم کورس کے؟ اگر آپ کہیں کہ حفظ کے طلبہ کے لیے حفظ کی مشغولی اہم ہے، اس لیے ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، صرف آسان دینیات میں مرتب احکام کو بغیر دلیل جانے یاد کرا دیا گیا ہے۔ اگر ان کے لیے صرف کیونکہ ان کے لیے صرف احکام کا جاننا ضروری ہے، اس لیے انہیں صرف احکام یاد دلائے گئے، اسی کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کے برخلاف عالم کورس کے طلبہ کو احکام اور ان کے دلائل یاد کرائے گئے تھے، اس لیے ان سے احکام کے دلائل کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ حالانکہ مقصد 2 رکعت پڑھنا ہے، دین پر عمل کا یہ نصاب خود ساختہ نہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ پڑھیے۔ قال اللہ تعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سورۃ التوبہ۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی تنظیم کی گئی ہے کہ ملک کی سرحدوں کے لیے سب فوج میں بھرتی نہ ہو، سب کے سب فوج میں بھرتی نہ ہو جائیں، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو فقہ اسلامی کی تعلیم حاصل کرے، تاکہ قوم کے لوگ ان سے جب رجوع ہوں، محاذ سے واپس آئیں تو ان کی تذکیر و تحذیر کر سکیں۔ گویا کہ ان کو دنیا کے ہر پیشے سے فارغ رکھا جانا مقصود ہے۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دنیا کے تمام پیشوں سے فارغ ہو، تاکہ یہ دنیا کے تمام پیشہ والوں کو تحذیر و تذکیر کر سکیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ سورۃ النساء۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ مل سکے تو فقہا مجتہدین قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کریں گے۔ عام لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، حکام اس کے اہل نہیں ہیں، کسی دوسرے پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ایک جماعت بنائی ہے جو فقہائے کرام کی ہے، وہ اس کے اندر سے تخریج کریں گے۔ اس آیت میں اولو الامر مراد ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ فقہائے کرام ہیں جو آیات اور احادیث سے مسائل کا استنباط کریں گے، لیکن عام لوگ یا زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف دین پر عمل کے مکلف ہیں، دلائل جاننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے دین کے احکام کو قرآن اور حدیث سے مستنبط کر کے دین پر عمل کو آسان بنا دیا، یعنی انہوں نے فقہ اسلامی کو مرتب کر دیا، ورنہ عام مسلمانوں پر اجتہاد کو اگر لازم کر دیا جاتا تو ان کے لیے وضو کا طریقہ بھی قرآن و حدیث سے مستنبط کرنا مشکل ہوتا، اور کتنے ایسے ہیں جو اس مشقت سے بچنے کے لیے بے وضو رہ جاتے یا بے وضو نماز پڑھ لیتے۔ آج ان کو معلوم ہے کہ وضو میں اتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، نماز کے شرائط کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، کس واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، رکوع تشہد کا طریقہ کیا ہے، ساری چیزیں ہمارے اسلاف نے مرتب کر کے ہم کو دے دی ہیں۔ گویا کہ پکا پکایا کھانا ہم کو دے دیا ہے،
ہم آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وقت پر آسانی کے ساتھ ہمیں وضو کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ ممکن ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقلدین کی روٹی کچی ہے، تو اگر وہ خود مجتہد ہیں، اس سے اچھی روٹی پکا سکتے ہیں، تو روٹی اچھی پکا کر کے دیں، امت کو دیں، میدان میں آئیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ آئیے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ مقلدین کے اسلاف نے کچی روٹی دی ہے، خود کتنے ماہر ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود 200 سالہ زندگی میں نماز کی ایک ایسی کتاب نہیں لکھ سکے جس میں دیکھ کر کے ان کی عوام وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور طریقے سیکھ سکیں اور 2 رکعت نماز پڑھ سکیں۔ یہ ان کو معلوم ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں شرط ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اس میں یہ چیزیں فرض ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، نماز میں اتنی چیزیں واجب ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، نماز میں اتنی چیزیں سنت ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، نماز کے مفسدات یہ ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، نماز کی مبطلات یہ ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، کن چیزوں سے کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ آج تک ان بد نصیب غیر مقلدوں نے کوئی ایسی واضح کتاب نہیں لکھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں مل سکیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کرام نے شب و روز کی محنت کر کے ہم سب کے لیے دین پر عمل کو آسان بنا دیا ہے اور فقہ اسلامی کو مدون کر دیا ہے، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہوتا کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین یا تو خوش نصیب ہیں یا بد نصیب۔ خوش نصیب اس لیے کہ ان کی عوام و خواص، عالم و جاہل سب ایک درجے کے مجتہد ہیں، قرآن و سنت سے مسائل نکال کر کے دین پر خود عمل کر لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی 98% عوام غیر مقلدین اس طرح کے اجتہاد کے اہل نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دین پر عمل نہیں کر پاتے، اور جو 2% لوگ پڑھے لکھے ہیں ان میں سے اکثر انگریزی یا دوسری زبانوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اور مجتہد مطلق بن کر کے 98% عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کی عوام بھی بے تکلف اندھی تقلید کرتی ہے۔ اگر میں بات غلط لکھ رہا ہوں تو مجھے سر عام سزا دی جائے۔ آج کی مجلس کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کسی موضوع پر آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔